مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ رب العالمین. ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کے اس وقت جو سفر ہیں، ہم نے مکہ کو کمپلیٹ کیا تھا، فتح مکہ. تو ہم اب غزوہ حنین میں انشاءاللہ آج ہمارے جو کلاس ہے وہ غزوہ حنین کے اوپر ہے. اب اس کے جو اسباب اور واقعات ہیں کہ اس غزوے کا یعنی واقع ہو جانا، اس کے بارے میں ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ جب قبیلہ حوازن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سنا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح مکہ کرا دیا ہے، تو یہ بات اب ان سے برداشت نہیں ہوئی. انہوں نے مقابلے کی تیاری شروع کر دی. حوازن کے بڑے جو سردار تھے مالک بن عوف نصری نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا. اب اس کے آواز پر تمام کے تمام بنو ثقیف جمع ہو گئے. اس طرح قبیلہ نصر، قبیلہ چشم اور تمام لوگ اس میں شریک ہوئے. قبیلہ سعد بن بکر اور قبیلہ بنو ہلال کے کچھ لوگوں نے بھی یعنی اس کی کچھ جماعتوں میں اپنی جماعتیں بھیجی اور اس میں اضافہ کر دیا. اب گو ان کی تعداد معمولی تھی کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن اب قبیلہ حوازن کے جو اہم شاخوں میں سے تھے، لیکن ان میں سے دو قبیلے جو تھے قبیلہ کعب اور قبیلہ جو ہے نا کلاب، یہ لوگ ان میں شامل نہیں ہوئے. انہوں نے ایک آدمی کو بھی یعنی اس وقت ثقیف کے پاس نہیں بھیجا. اس کے آواز پر یہ لوگ، یہ دو قبیلے تھے جن نے شرکت نہیں کی. اور ان قبیلوں کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا جو ہے نا بہت ضعیف العمر بھی تھا اور کافی بوڑھا تھا، درید بن سامہ. وہ ایک تجربہ کار بوڑھا تھا، اسی لیے اس کی رائے اور مشورہ یعنی اس کی جو جنگی مہارتیں تھیں اس سے یہ لوگ جو ہے نا واقف تھے. تو اس کو اپنے ساتھ لے لیا کہ تاکہ جنگ کے دوران اس کے اچھے مشورے ان کو ملیں. اب جو ہے عوف بن مالک جو تھا، جو سپہ سالار اعظم ان قبیلوں کا مقرر ہوا، یہ اس نے کیا کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانگی کا ارادہ کیا تو لوگوں کو یہ حکم دے دیا جو اس کے لوگ تھے کہ اپنے مال اور متاع، اہل اور عیال سب ساتھ لے کر چلیں. اب اس کی تعمیل ہوئی، سب روانہ ہوئے. جب مقام اوطاس میں جا کر یہ لوگ اتریں تو تمام لوگ مالک بن عوف کے پاس جمع ہو گئے، اور ان میں جو تھا درید بن سامہ جو بوڑھا تھا، مطلب جس کو انہوں نے اپنے مشوروں کے لیے لیا تھا، اور یہ ایک جو ہے نا اونٹ کے اس میں بیٹھا ہوا تھا عہدے میں، تو یہ بھی آ گیا. اب یہ آدمی جب آگے جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو اس نے پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے، یعنی تم لوگ کس وادی میں اترے ہو؟ لوگوں نے بتایا یہ وادی اوطاس ہے. بولا کہ گھوڑوں کی دوڑ کے لیے یہ اور ورزش کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے، کیونکہ یہ زمین نہ بہت سخت ہے جو پاؤں کو یعنی کاٹے، جسے پاؤں کو تکلیف ملے، اور نہ یہ بہت نرم ہے کہ جس میں پاؤں دھس جائیں. پھر اس نے کہا کہ مجھے اونٹوں اور گدوں اور بکریوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ بچوں کی رونے اور دھونے کی بھی آوازیں میں سن رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ مالک بن عوف نے یہ آرڈر دیا ہے سب مردوں کو کہ اپنے ساتھ عورتیں، بچے، مال مویشی، جو مال متاع ان کے پاس ہے وہ سب لے آئیں. درید نے پوچھا کہ مالک کہاں ہے؟ اب اسے بلایا گیا.
جب وہ آیا تو درید نے اسے کہا کہ مالک تمہیں اپنے قوم کا سردار بنایا گیا ہے، یہ وہ دن ہے کہ مستقبل میں اس کے خاص نتائج نکلنے والے ہیں، اور مجھے یہ کیسے آوازیں آ رہی ہیں جیسے اونٹوں کی اور گدھوں کی آوازیں، بچوں کا رونا، بکریوں کی منمناہٹ جو ہے، یہ آوازیں جو تو مالک نے جواب دیا کہ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ اپنے ساتھ اپنے مال متا، عورتیں، بچے سب لے آئے۔ درید نے اس کی وجہ پوچھی۔ مالک نے کہا کہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ لوگ اگر اہل و عیال اور مال اور متا کو لے کر آئیں گے تو ان کو پیچھے یہ فکر نہیں ہوگی کہ یہ کچھ چھوڑ آئے ہیں، خوب ڈٹ کر لڑیں گے۔ اس پر درید نے مالک کو ڈانٹا کہ کیا شکست کھانے والا شخص اپنی کوئی چیز واپس لے کے جا سکتا ہے؟ دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا، اگر تم نے جیت لیا جنگ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم شکست کھا گئے تو اس صورت میں تم اپنے عورتوں، بچوں، مال متا سب سے ہاتھ دھو لو گے، تمہارا تو سب کچھ چلا جائے گا۔ لیکن اس پر جو وہ تھا اس کا مالک تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اس طرح سے مطلب کوئی بھی آدمی جو ہے مطلب اپنے مال اور متا لے کے جا نہیں سکتے، انہیں سب کے سب اسی طرح سے ہی لڑیں گے۔ اور پھر جو ہے اس نے مالک نے کہا کہ اے حوازن کے لوگوں، پھر لوگوں کو اس نے اپنا مشورہ پوچھا کہ کیا تم لوگ اس وقت میرے ساتھ ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں بالکل۔ اور یہ مالک جو ہے اب انہیں لوگوں کو اکٹھا کیا اور اب یہ جنگ کو جو ہے آگے لے کے جانے کا ارادہ کرنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلے حوازن سے مقابلے کے لیے روانگی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ اب ان لوگوں نے ایک تعداد جو 30,000 کے قریب بتائی جا رہی تھی کہ یہ لوگ جمع کر کے مسلمانوں پر مکہ المکرمہ پہ اٹیک کرنے کے لیے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روانگی کا ارادہ فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ صفوان کے پاس جو ہے نا زرے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت اسلام نہیں لے کے آئے تھے۔ ہم نے فتح مکہ میں اس کا واقعہ پڑھا تھا کہ یہ جب آیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مادھو کی 1-2 مہینے کی مہلت مانگی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، لیکن اس کے پاس لوگوں نے کہا کہ ذرا ہے، اسلحے موجود ہیں بہت، لیکن ابھی تک یہ مشرک تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے کہا، جو اس کی کنیت تھی، کہ ابو امیہ ہمیں اپنے اسلحہ جو ہے یہ ادھار پہ دے دو تاکہ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ صفوان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ یہ اسلحہ قبضہ کرنے کی جو ہے غرض سے لینا چاہ رہے ہیں، یعنی بہانے سے میرے اسلحے پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ادھار کے طور پر یہ ضمانت پڑے رہیں گے، پھر انہیں واپس کر دیا جائے گا۔ صفوان نے کہا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ صفوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 زرے دے دیے اور اتنا اسلحہ دے دیا جتنی مطلب ضرورت کے لیے کافی تھا، اور اتنا ہی یعنی جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنا ہی اسلحہ لے لیا جتنے سے مطلب اس وقت جنگ کی ضرورت تھی، مطلب اسے جو ایکسٹرا نہیں لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یعنی تیاری کی اور اپنے لوگوں کو لے کے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ساتھ آئے تھے، اب جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرایا تھا، اہل مکہ میں سے بھی 2,000 آدمی آپ کے ساتھ شریک تھے۔ اس طرح اب جو ہے کل تعداد 12,000 تھی، یعنی 2,000 جو نئے مسلم تھے مکہ فتح مکہ کے بعد وہ بھی شریک ہو گئے، اور جو لوگ حنین میں شریک نہ ہو سکے پیچھے رہ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عتاب بن اسد رضی اللہ عنہ کو جو ہے امیر مقرر کر دیا، اور اس کے بعد حوازن کے مقابلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے، اب حارث بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کفار قریش اور ان کے علاوہ دوسرے عرب بھی جو ہے راستے میں ان کا ایک بہت بڑا سا درخت تھا،
جس درخت کو یہ ذات انوات کا جو ہے نا نام سے کہلایا جاتا تھا، اور لوگ ہر سال اس درخت کے پاس جمع ہوتے تھے، اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے اور ایک دن ثواب کی نیت سے وہاں قیام بھی کرتے تھے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس وقت حارث بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو لہٰذا جاہلیت کو چھوڑے ہوئے زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تھا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکل کر حنین کے ارادے کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور جب جا رہے تھے تو راستے میں یہی درخت پہ ہمیں نظر آیا، اور دیکھتے ہی ہم نے ہم نے راستے کے کناروں پر جو چلتے ہوئے آوازیں لگا دی کہ یا رسول اللہ، جس طرح یہ کفار اس درخت ذات و انوات کو تسلیم کرتے ہیں، ہمیں بھی اس طرح ماننے کا موقع دیجیے تاکہ ہم جا کے مطلب اسے کوئی برکت لے لیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں اس ذات کی کہ جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یہ تو تم نے بالکل وہی بات کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ یعنی جس وقت فرعون سے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے گئے تھے، اور پھر وہاں دریا پار لے گئے یہ بنی اسرائیل کو، تو دیکھا ان لوگوں کو جس وقت وادی تھی لے کے جا رہے تھے، صحرائی تھی لے کے جا رہے تھے، تو وہاں پر جو ہے موسیٰ راستے میں کچھ لوگ اپنے بت کی عبادت کرے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا الہ بنا دے۔ تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ یعنی ان منکرین جھوٹے جو خدا ہے ان کے، اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہ قوم ہو جو بالکل بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو۔ اب یہ تو رائج شدہ طریقے ہیں، اس پر اگر چلو گے تو پھر پچھلی امتوں کے طریقے پہ عمل ہوگا۔ تو اب حوازن جو ہے عبد الرحمن بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم وادی حنین کے قریب پہنچے تو ہم نے تہامہ کی طرف جانے والی وادیوں میں سے ایک نشیبی ڈھلان اور کلی وادی میں اترنا شروع کیا۔ وہاں پر یعنی ہم اترے ہی چلے جا رہے تھے کہ صبح کی تاریکی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف دشمن ہم سے پہلے ہی اس وادی میں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ہر خفیہ راستے، ہر کونے، ہر تنگ گٹائی سے نکل کر ہم پر جو ہے نا حملہ کر دیا۔ اب یہ ہم پر پوری طرح چھا گئے۔ ظاہر ہے اب یہ نیچے ہیں، وہ اوپر یعنی وہ اس کے جو ہے نا پہاڑے وہ ان کے اوپر ہیں۔ اب وہ اوپر سے مسلمانوں کے پر جو ہے نا یعنی اوپر سے وہ کیا ہے، تیر برسا رہے ہیں۔ اب جو لوگ اوپر ہیں، اب نیچے والوں کے لیے اس کا مقابلہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل تیار تھے، اور یہ انہوں نے ایک منصوبہ کیا تھا کہ یہ جب آئیں گے تو اس طریقے سے کیا ہے، ہم نے مسلمانوں کو گھیر لینا ہے، اور پوری تیاری ساز و سامان جو تھا ان کا مکمل تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم وادی میں اترتے وقت ہمیں کسی چیز نے خوفزدہ نہیں کیا تھا مگر یہ کہ دشمن کی فوج نے متحد ہو کر اس انداز سے اچانک حملہ کیا کہ گویا وہ حملہ ایک آدمی کا حملہ تھا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگ شکست کھا کر پیچھے ہٹنے لگے۔ حالت یہ ہو گئی کہ ایک دوسرے کو مڑ کے کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ اب ظاہر ہے نیچے والے اوپر سے تیر پھینکیں گے وہ تو جاتی ہی نہیں ہے، اب وہ اوپر سے بارش برسا رہے ہیں تیروں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب سے جو ہے نا وہ ہٹ کر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آواز دینے لگے کہ لوگوں کدھر جاتے ہو، ادھر آ جاؤ، میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ باغنے میں جو ہے یعنی یہ حال لوگوں کی یہ حالت تھی کہ اونٹ سے اونٹ جو ہے مقابلہ کر رہا تھا، اور لوگ ہیں کہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ حالت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہاجر چند انصار اہل بیت جو تھے، اہل بیت کے، اور جو ہے یعنی چند انصار اور چند اہل بیت کے لوگ باقی رہ گئے۔
اب باقی کیا تھے؟ سب بھاگ گئے۔ اب مہاجرین میں سے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، ان میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، اور اہل بیت میں سے جو لوگ تھے جو ڈٹے رہے وہ ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ اور اس کے بیٹے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، ربیع بن حارث رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ایمن بن عبید اللہ جو اسی روز شہید ہوئے تھے۔ تو یہ سارے رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے، یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت یعنی ثابت قدم رہے۔ اچھا، اب بعض روایات کے مطابق ابو سفیان بن حارث کے بیٹے جس کا نام جعفر تھا، وہ خود بھی یعنی وہ بھی اس کے ساتھ رہا، یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ اس وقت تھے وہ بھی ان میں تھا۔ اب یہ حالت تھی کہ جب مسلمان یعنی فوج کو شکست ہوئی، اب ظاہر ہے مکہ تو بالکل ابھی یعنی بہت تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے کہ مکہ فتح ہوا ہے اور لوگ نئے نئے مسلمان ہیں۔ اب کچھ جو ہے لوگوں کے سینوں میں جو ہے نفرت کا اظہار جو تھا وہ تو ابھی تک موجود تھا۔ تو اتنے میں ابو سفیان بن حرب نے کہا رضی اللہ عنہ نے، اس وقت خیر اسلام تو لائے تھے لیکن نئے نئے مسلمان تھے، تو اس نے کہا کہ کفار کی جو ہے وہ شکست پر شکست دی جائے گی اور شکست دینے کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، بے شک سمندر ہی سامنے کیوں نہ آ جائیں۔ تو یعنی تیر تو ہمارے پاس بھی موجود ہیں، ہم بھی ان پر یعنی چلا سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے بعض روایت کے مطابق جو ہے صفان کا بھائی جو ہے یعنی وہ بھی خلط بن حنبل اس کا جو تھا نام تھا، وہ بھی یعنی مشرک تھا اور مطلب اس کو بھی اپنے بھائی کے ساتھ مہلت دی گئی تھی 4 مہینے کی کہ سوچ بچار کریں اسلام میں آنا ہے یا مکہ چھوڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مہلت دی تھی تو وہ بھی خوشی سے چلایا۔ اس نے کہا کہ دیکھ آج جو ہے نا جادو کے ٹوٹ گیا، یعنی کہ دیکھو آج جادو ٹوٹ گیا۔ اس سے صفوان نے اسے کہا کہ خاموش رہے، اللہ تیرے جو ہے نا دان توڑ دے یا اللہ تعالیٰ تجھے تباہ کر دے۔ بھائی کو کہتا ہے کہ تم بنی حوازن کے کسی آدمی کے محکومی میں رہنے سے زیادہ، کہ خدا کی قسم مجھے یعنی بنو حوازن کے کسی آدمی کے انڈر رہنے سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ ایک قریشی مجھ پر حکومت کریں، یعنی ایٹ لیسٹ وہ میرے ہی قبیلے کے لوگ تو ہیں۔ اب یہ جنگ جو ہے اسی طرح جاری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اس کے پاس یعنی چند صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عباس بن عبد المطلب سے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفید خچر تھی اس وقت جس پہ آپ سوار تھے تو اس کی میں لگام پکڑے ہوئے تھا۔ میں نے ایک بہت اونچا جیسے چھوڑے قد کا اونچے قد کا ایک بلند آواز وہ تھا آدمی تھا، اس کی ہائٹ بھی بہت تھی اور آواز بھی یعنی کافی اونچی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو آواز دی کہ لوگوں کہاں جاتے ہو؟ میں نے دیکھا کہ وہ مڑ کر دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم آواز دو کہ یا معاشر الانصار یا معاشر اصحاب الشجرہ، یعنی جو ظاہر ہے جو 1400 صحابہ جس وقت گئے تھے عمرے کے لیے بیت رضوان کرنے والے، یعنی اے انصار کے گروہ، اے بیت رضوان کرنے والوں، تو کہتے ہیں کہ آخر جب میں نے بلند آواز میں پکار کر کہا تو فوراً انہوں نے لبیک لبیک یعنی حاضر ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اپنے اون کو موڑنے لگا اور اسے موڑنے پر اگر قادر نہ ہوتا تھا تو اس طرح وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 100 آدمی جمع ہو گئے۔
اب انہوں نے جو ہے کفار کا خوب مردانہ وار مقابلہ کیا اور خونریز جنگ شروع ہو گئی، اور یہ پہلی آواز پر انصار جو تھے اور پھر جو ہے آخر میں خزرجیوں کو بھی اس بڑی ماہر تھے جنگ کے، ان کو بھی آواز دی گئی، کیونکہ ان کے حوصلے بھی کافی بلند ہوتے تھے میدانی جنگ میں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکاب پر جو ہے زور دے کر اٹھے اور میدانی جنگ کی طرف دیکھا کہ جان باز اپنی جان بازی دکھا رہے ہیں، صحابہ دکھا رہے تھے۔ اب اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ جنگ کی آگ پوری طرح بھڑک اٹھی ہے اور اس میں پوری گرمی آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے کبھی ایسا جملہ نہیں فرمایا تھا۔ اب علی رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری کی جو ہے نا شجاعت کا اس میں قصہ ہے کہ جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جس سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ حوازن کا ایک شخص جو سیاہ جھنڈا جس نے تامے ہوا تھا اور وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ جو ہے نا کارروائی دیکھ رہا تھا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری نے اچانک جو ہے نا اس پر حملہ کرنا اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا تو وہ پیچھے کی طرف آ گیا اور اونٹ کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے اونٹ کے جو پچھلے 2 ٹانگیں تھی وہ کاٹ ڈالی، تو وہ اسے گر پڑا اور انصاری صحابی نے اس پر جو ہے نا پیچھے سے حملہ کر کے جو ہے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اور ان لوگوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور یہ جنگ لڑتے رہے، اور یہاں تک کہ جو اللہ کے جو دشمن تھے یہ لوگ شکست کھا کر واپس جاتے تھے، یعنی مسلمانوں کا جو گروہ واپس آ گیا، جس طریقے سے انہوں نے کفار پر حملہ کیا، اب وہ لوگ جو بھاگتے تھے ان میں یہ سکت نہیں تھی کہ پھر وہ واپس نہیں آتے تھے، اب دوبارہ آنے کا وہ نام ہی نہ لیتے۔ اب یہاں تک کہ بہت سے قیدیوں کو گھیرے میں لے لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اسے پیش کر دیا گیا، یعنی بہت زیادہ تو جو ہے نا جنگی قیدی اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے تھے۔ اچھا، اب اس جنگ میں جو ہے فرشتوں کی بھی مدد آئی تھی۔ جبیر بن معتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت مارکا یعنی جنگ عروج پر تھا، دشمن کو شکست نہیں ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ سیاہ چادر کی طرح کوئی چیز آسمان سے آ کر ہمارے اور دشمن کے درمیان گر گئی ہے۔ پھر جو نظر ڈالی دیکھتا ہوں کہ سیاہ چادریں الگ الگ آسمان سے نازل ہوئیں اور ان سے تمام وادی بھر گئی۔ مجھے اس بات کا قطعاً کوئی شبہ نہیں کہ یہ فرشتے تھے، اور پھر یہ برابر موجود رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی تھی۔ اس جنگ میں دشمن جو تھے اللہ رب العالمین نے ان کو شکست دے دی۔ اب یہ درید بن سامہ جو تھا، یعنی جو بوڑھا آدمی تھا جو اس جنگ میں لایا گیا تھا، جس نے جو ہے مالک بن عوف سے کہا تھا کہ اس کو یہ مشورہ دیا تھا کہ عورتوں کو اور یہ مویشیوں کو مال کو جو ہے واپس بھیج دو۔ اچھا، یہ بھی اس جنگ میں یہ بھی ایک اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اور روایت کے مطابق جو تھے ایک جو ہے نا یہ صحابی نے اس کو پکڑا اور ربیہ نے جو ہے نا درید کی اونٹ کی مہار پکڑ لی، ربیہ نے اس کو پکڑا اور اس کا یہ خیال تھا کہ شاید جو ہے اس میں کوئی عورت ہے، لیکن جب اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں جو ہے یہ ضعیف بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس نے غور سے اسے دیکھا اور اسے کہا کہ تم کون ہو؟ تو ربیہ کا جو لڑکا تھا اس نے جو ہے نا اس کو پہچانتا نہیں تھا، اس نے درید سے کہا کہ میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو درید نے اسے پوچھا، تو جواب میں جو ہے ربیہ نے اسے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ اچھا، درید نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ربیہ بن رفیع سلمہ یعنی سلمی ہوں۔ یہ کہہ کر ربیہ نے درید پر وار کیا جو خالی کیا، تو درید نے اسے کہا کہ جو ہے یعنی تمہاری ماں نے تجھے جو ہتھیار دیے ہیں وہ ناکارہ ہیں،
یعنی وہ اتنے اچھے ہتھیار نہیں ہیں جس سے تم مجھ پر حملہ کر کے یعنی مجھے قتل کرو. تم یوں کرو کہ میرے جو ہے کجاوے میں جو میری تلوار پڑی ہے وہ نکالو اور اس سے مجھے مارو, اور ہڈیوں سے بچ کر یعنی دماغ کے نیچے ضرب لگا, کیونکہ میں اسی طریقے سے لوگوں کو تلوار سے قتل کرتا تھا. لیکن جب تم جو ہے مجھے قتل کرو, اپنے ماں کے پاس جاؤ تو اسے بتا دینا کہ تو نے درید بن سامہ کو قتل کر دیا ہے. اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم اسے یعنی کافی جنگوں میں نے تمہاری عورتوں کو بچایا ہے. لیکن ربیہ نے پھر اس پر تلوار کی وار کی اور اس کو قتل کر دیا. جب یہ واپس آ گیا اپنی ماں کے پاس نا, تو اسے بتایا کہ میں نے درید کو قتل کر دیا ہے, درید بن سامہ کو قتل کیا ہے. تو ماں نے کہا کہ خدا کی قسم درید نے تیری ماں کو 3 مرتبہ آزاد کیا ہے. یعنی جب جنگوں میں جو ہے نا یہ لوگ پکڑے جاتے تھے تو پھر درید جو ہے یہ اکثر اوقات جو ہے یہ عورتوں کو اور ضعیفوں کو کیا ہے پھر یہ آزاد کراتا تھا. تو انشاءاللہ ہم آج کی کلاس غزوہ حنین کی یہاں پر رکھتے ہیں, اور پھر آگے جو ہے اس کے بارے میں ہماری اگلی کلاس ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.